قل للہ المشرق والمغرب. یہ سمتوں میں الجھے ہوئے لوگ، کوئی مشرق کے پیچھے جاتا ہے، کوئی مغرب کے پیچھے جاتا ہے، کوئی مشرقی ہے، کوئی مغربی ہے، کوئی اہل مشرق ہے، کوئی اہل مغرب ہے، کوئی مشرق کا پجاری ہے، کوئی مغرب کا پجاری ہے. فرما دو میرے حبیب ان مشرق اور مغرب کے پجاریوں کو کہ تم مشرق اور مغرب کی سمتوں کے پیچھے پھرتے ہو. مشرق بھی رب کے ہاتھ میں ہے، مغرب بھی رب کے ہاتھ میں ہے. مشرق و مغرب کی پوجا چھوڑ دو، اس رب کی پوجا کرو جو مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک. سبحان اللہ. مشرق کی طاقت رشیا تھا، مغرب کی طاقت امریکہ ہے. مشرق کا بت دیکھتے ہی دیکھتے 75 سال سے قبل تمہاری آنکھوں کے سامنے پاش پاش ہو گیا. تو مشرق کی پوجا کرنے والے اس بت کی پاش پاش ہونے کا انجام دیکھ چکے، مغرب کی پوجا کرنے والے بھی اس بت کا انجام دیکھیں گے. آؤ مشرق و مغرب کی طاقتوں کی پوجا کرنے کے بجائے مشرق و مغرب کے مالک کی عبادت کریں جس کے لیے نہ کوئی زوال ہے نہ انتہا ہے. اس کے بندے بن جائیں، اس کی غلامی اختیار کریں. فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا. یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب وہ واقعہ تحویل قبلہ کا بیان ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے مسلمانوں تم میں اعتدال والی امت اور افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے نگہبان بن جاؤ، نگران بن جاؤ، پیشوا بن جاؤ اور ان کے حال پر گواہ بن جاؤ. مگر یہ کیسے ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں انسانیت کی پیشوائی تب دی جائے گی اگر رسول کو اپنا پیشوا بنا لو گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں پیشوائی تب ملے گی اگر رسول کو پیشوا بناؤ گے. پیشوا کہنا اور بات ہے، بنانا اور بات ہے. کہتے تو سارے پھرتے ہیں، کہتے تو سارے پھرتے ہیں مگر بنایا نہیں. فرمایا تمہیں انسانیت کا نگہبان بنایا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ خود کو رسول کی نگہبانی میں دے دو، اپنے احوال رسول کے سپرد کر دو. اگر رسول کی پیشوائی، قیادت، سیادت، نگہبانی اور نگرانی میں تم آ جاؤ اور تمہارا ایک ایک قدم رسول کے فرمان کی روشنی میں اٹھے تو تمہیں پوری انسانیت کا پیشوا بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں اس قبلہ کی تحویل کا واقعہ آ رہا ہے. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. یاد رکھ رہے یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے حکم اس وقت بھی تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا اور کعبہ شریف بھی آنکھوں کے سامنے ہوتا، یعنی ایک ہی سمت بنا لیتے، دونوں اس طرح کھڑے ہوتے. کعبہ بھی سامنے رہتا اور چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا. جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو اس وقت مکہ اور بیت المقدس کی سمتیں بالکل متضاد تھیں. یعنی جس طرح اب مکہ معظمہ اس طرف ہے جدھر ہمارا رخ ہے، اور بیت المقدس مکہ سے بالکل متضاد اس سمت پر تھا. اب دونوں ایک سمت پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. حکم بیت المقدس کا تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف کر لیا اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو گئی، اور 1.5 سال تک خانہ کعبہ کی طرف جب نماز پڑھی جاتی تو پشت ہوتی اور چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا، جسے ہم اب قبلہ اول کہتے ہیں. اب اس پر یہودی بھی تانا دیتے اور کفار و مشرکین بھی تانا دیتے. یہودی یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ یوں تو تمہاری ہر شے ہم سے جدا ہے تو قبلہ بھی جدا بنا لو، کیوں نہیں بناتے؟ اور مکہ کے کفار و مشرکین یہ تانا دیتے مسلمانوں کو کہ دیکھا جب تک تم مکے میں تھے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
مدینے میں گئے یہودیوں کی طرف تو تم نے اپنا کعبہ بھی بدل لیا اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کو قبلہ بنا لیا. تو ادھر سے بھی تانا اور ادھر سے بھی تانا، دونوں طرف سے تانے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر پہ بوجھ آیا. آپ کا دل چاہا کہ میں قبلہ بدل لوں اور کعبۃ اللہ یعنی جو حضور کے دادا کا بنایا ہوا کعبہ تھا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے کعبے کے بنائے ہوئے قبلے کو قبلہ بنا لو. اب قرآن مجید فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ وہ جس قبلے پر آپ تھے. سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کیوں مقرر کیا تھا؟ پہلے تو یہ سمجھو بدلنے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے تو یہ سمجھو کہ قبلہ مقرر کیوں ہوتا ہے. آپ بات کو پا رہے ہیں نا؟ بدلنا تو بعد کی بات ہے. بھئی آپ نے ایک گھر بدل لیا، ایک گھر بنایا بدل لیا، تو بنانا پہلے ہوگا یا بدلنا پہلے ہوگا؟ بولیے. بھئی آپ نے بنایا، اس میں رہے 1.5 سال رہے، اس کے بعد گھر بدل لیا. تو کسی نے پوچھا بدلا کیوں؟ آپ نے کہا بھئی بدلنے کی بات بعد میں پوچھنا، پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ بنایا کیوں. یہ میں سمجھا رہا ہوں. اس طرح یہ بیان ہے آیت کریمہ کا. قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنے والوں، پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا کیوں تھا. جب بنانے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو بدلنے کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ بات سمجھیں. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کوئی شخص اپنے گمان پر یہ فیصلہ نہ کرے کہ کعبۃ اللہ ہجرت سے پہلے جو قبلہ تھا یہ کیوں بنایا گیا اور اب یہ مدینہ میں آئے تو قبلہ بدل گیا، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا. تو یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ ہوا، تو سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ بتائیں کہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ بنایا کیوں تھا. ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے پر سب صحابہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر ادھر آ گئے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ بدلنا پڑا. تمام صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے باپ دادا اسی کعبہ کو دیکھتے چلے آئے تھے. بیت المقدس تو اکثر نے دیکھا بھی نہیں تھا، بیت المقدس تو دیکھا ہی نہیں تھا. پیدا ہوئے اسی کعبے کو دیکھا، اسی کے طواف کیے، اسی کا حج کیا، اسی کے مناسک کیے، یہی عمرہ کیا، یہی حج کیا، دن رات اسی کعبے کے صحن میں آ کے عبادتیں کی. ان کی شناسائی نسلوں سے باپ دادا کے وقتوں سے اسی کعبے سے چلی آ رہی تھی. وفاداری کا مرکز کعبہ تھا، دینداری کا مرکز کعبہ تھا، عبادتوں رسموں کا مرکز کعبہ تھا. اور یکلخت مدینہ آئے تو میرے حبیب آپ کو امر تھا، آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا اور اس کعبہ کو چھوڑ دیا. یہ کیوں کیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ کام کیوں کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیا جائے کہ ہم نے تو یہ جو قبلہ مقرر کیا تھا، اس مقرر قبلے کو مقرر کرنے کا سبب ہی صرف یہ تھا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کریں، لوگوں کے ایمان کو پرکھیں، ان کے ایمان کو تولیں، ایویلویٹ کریں. باری تعالیٰ ایمان کو کیسے پرکھیں؟ قبلہ مقرر کرنے اور بدلنے سے ایمان کیسے پرکھا جائے گا؟ فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ایک طرف کعبۃ اللہ رکھ دیا اور کعبے میں حج ہوتا تھا، کعبے کی طرف نمازیں ہوتی تھی، کعبے میں حجر اسود تھا، کعبے کا طواف تھا، کعبے میں عمرہ تھا، باپ دادے کا کعبہ تھا، نسلاً بعد نسلاً ساری وفاداریاں ان کی اسی کعبے کے ساتھ تھی. اور مدینہ آ کر حبیب تیرا چہرہ ادھر ہو گیا،
اور کعبہ تیری پشت کے پیچھے ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کو ہم آزمانا چاہتے تھے، ان کے سامنے دو آپشنز رکھ دی۔ کعبہ ادھر ہے جس سے ان کی ساری زندگی کی وفاداریاں چلی آ رہی ہیں، کعبہ ادھر ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہے، چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے، رخ بدل گئے۔ لنعلم، ہم ایسی سچویشن پیدا کر کے آزمانا چاہتے تھے کہ کعبہ، پہلے تو کعبہ بھی ادھر تھا اور چہرہ مصطفیٰ بھی ادھر تھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننے اور ایک کو چھوڑنے کی صورت نہ تھی۔ اب کعبہ ایک طرف اور چہرہ مصطفیٰ دوسری طرف، بیت المقدس کی طرف۔ ایسی صورت میں لنعلم، ہم صحابہ کرام کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے۔ باری تعالیٰ کیا پرکھ تھی؟ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا دامن تھامتا ہے اور کون کعبے کے پیچھے جاتا ہے۔ چونکہ کعبہ اور رسول کا چہرہ دو مختلف سمتوں میں آ گئے، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک کو رکھتے ہیں تو دوسرا چھوٹتا ہے۔ اگر کعبہ تھامتے ہیں، مکہ والا کعبہ، تو رسول کا چہرہ اور رسول کا دامن چھوٹتا ہے۔ اگر رسول کو تھامتے ہیں تو کعبہ چھوٹتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ایک نکتہ اور ایک مسئلہ ایمان کا سمجھانا چاہتے تھے۔ ادھر کعبہ ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کے پیچھے جاتے ہو یا کعبے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے جاتے ہو۔ دیکھنا یہ کہ کعبے کی خاطر رسول کو کون چھوڑتا ہے اور رسول کی خاطر کعبہ کون چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہیوی ڈوز ہے، مگر یہی ایمان ہے۔ یہ بات سمجھائی نہیں گئی اس انداز سے جس طرح قرآن نے سمجھائی۔ یہی گرہ کھولنا چاہتا ہوں۔ یہی اگر یہ گرہ کھل جائے اور ایمان کا راز سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے سمجھایا، تو اللہ گواہ ہے 90% جھگڑے مسلمانوں کے آپس کے ختم ہو جائیں۔ 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بات بات پہ جھگڑا، اور جھگڑے کا موضوع رسول کی ذات۔ رسول نور ہے یا بشر؟ رسول کو علم ہے یا نہیں؟ رسول حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ رسول کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول زندہ ہے یا نہیں؟ ارے ظالمو، آپ نے سارے اختلافات جمع کر کے فقط رسول کی ذات پر اکٹھے کر دی۔ سارے اختلاف رسول کی ذات کی خاطر جمع ہو گئے۔ اور یاد رکھ لو، یہ سازش تھی انگریز کی۔ کس کی؟ انگریز کی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ مسلمانوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشقی تعلق تھا۔ کیا؟ عشقی تعلق تھا۔ صحابہ کا عشقی تعلق تھا۔ جب سے عشقی تعلق کی جگہ عقلی تعلق نے لے لی، عقلی تعلق نے لے لی۔ جب تک تعلق عشقی تھا رسول کی ذات پر کوئی جھگڑا نہ تھا۔ جب تعلق عقلی بن گیا جھگڑے ہی جھگڑے پیدا ہو گئے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل جھگڑے پیدا کرتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باں ابھی۔ قرآن مجید نے ایمان کا راز کھول دیا۔ فرمایا ہم نے وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا جس پر آپ تھے کہ ادھر کعبہ تھا پہلا، اب نیا قبلہ تھا بیت المقدس۔ کعبہ ادھر اور چہرہ مصطفیٰ ادھر، اب دونوں اکٹھے ایک ہاتھ میں نہیں رہ سکتے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کون کعبے کا وفادار رسول سے بڑھ کر بنتا ہے اور کون رسول کا وفادار کعبے سے بڑھ کر بنتا ہے۔ اب یہاں وزن دیکھنا ہے کہ کس شخص کے ایمان کا مرکز کعبہ ہے اور کس کے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات۔ دیکھنا یہ تھا
کہ کون کعبے کا اتنا وفادار ہے کہ کعبے کی خاطر رسول کو چھوڑنا بھی اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں، اور یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کا اتنا وفادار ہے کہ رسول کی خاطر کعبہ بھی چھوڑنا پڑے تو اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور قرآن نے کہا جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ نہ چھوڑے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ، بولیے، کعبہ نہ چھوڑے، کعبے سے چپکا رہے، رسول چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور جو رسول کے قدموں سے چپکا رہے اور رسول کی خاطر کعبہ چھوڑ دے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ جس نے رسول کو چھوڑ دیا کعبہ کی خاطر اسے رسول نہیں ملے گا، اسے رسول نہیں ملے گا، اور جب رسول چھوٹ گیا تو کعبہ بھی نہ رہا، کعبہ بھی نہ رہا۔ اور جس نے کعبہ چھوڑ دیا رسول کی خاطر اور رسول کے دامن کو تھام لیا اسے کعبہ پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ کعبہ رسول کے ساتھ ہے، رسول کعبے کے ساتھ، رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، اور رسول نہیں تو کعبہ بھی نہیں۔ کعبے سے نسبت بھی رسول کے باعث، عبادت سے نسبت رسول کے باعث، خدا کی معرفت رسول کے باعث، خدا تک رسائی رسول کے باعث۔ تو قرآن مجید نے کہا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، دیکھنا یہ تھا کہ کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے، کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے اور کون رسول کو کعبے کی شرط پہ مانتا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی مراد یہ ایک ہے میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کعبے کا رسول ہے، حضور کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ وہ کعبۃ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا اینگل ہے میں کعبے کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا کعبہ ہے۔ یعنی ایک رسول کو کعبے کی شرط پر ماننا، اس میں کعبے کو ماننا مقدم ہوا اور رسول کو ماننا مؤخر ہوا، کعبے کو ماننا اول درجہ ہوا، رسول کا ماننا دوسرا درجہ، اور دوسرا ہے کعبے کو رسول کی شرط پہ ماننا کہ کعبے کو اس لیے کعبہ مانے کہ وہ ہمارے رسول کا کعبہ ہے، اس میں رسول مقدم ہوئے اور کعبہ مؤخر ہوا۔ قرآن مجید نے نقطہ یہ سمجھایا ہے لوگوں، ایمان یہ ہے کہ رسول کو کعبے کی شرط پہ نہیں بلکہ کعبے کو رسول کی شرط پہ مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اور جدھر رسول کا چہرہ پھرے اسی سمت کو کعبہ بنایا جائے، رسول پر ایمان رکھا جائے، اور کعبہ کیسے ملے؟ جدھر چہرہ مصطفیٰ ہو جائے اسی سمت کو کعبے کا نام دیا جائے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے۔